پہلے اپنے لیڈر کو باہر نکالنے والے ہیں, اپنے لیڈر کے لیے بولنے والے ہیں. سب سے پہلے تو وہ باہر آئے, اس کو اس کرسی پہ واپس بھیجنا جو اس کا حق ہے, وہ اسی کو سوٹ کرتی ہے, اس کو وہاں پہ ہونا چاہیے. تو اسمبلی میں جانے کا پہلا مقصد یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران احمد خان نیازی ہو. جیسے عمران ریاض خان کو 4.5 مہینے غائب رکھا انہوں نے. ہم دعائیں کرتے تھے یا اللہ میاں وہ زندہ ہو بس. ابھی جس کا مراد ہے, مراد کو کیوں چھپنا پڑا ہے؟ اس کا اپنا ملک ہے, وہ اس پہ کیوں شک ہے کہ وہ ایک محب وطن پاکستانی نہیں ہے؟ اس کو آپ کیوں زبردستی دہشت گرد ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ اور بہت اچھی تھی ڈاکٹر صاحب, کیونکہ ڈاکٹر یاسمین ہے, ان جیسی عورت میں نے دیکھی ہی نہیں. وہ اتنی بہادر عورت ہے, مطلب انہوں نے ہمیں صحیح ہر چیز میں گائیڈ کیا. اور پھر وہی ہوا, جتنی دفعہ میرا ری اریسٹ کیا اتنی دفعہ ایکسپوز ہوئے, اتنی دفعہ سامنے آئے کہ دیکھ لو جی یہ آپ کی ریاست, یہ اب ماں جیسی اور باپ جیسی ریاست. ہمیں انہوں نے آدھی رات میں سردی باہر کھڑا کر دیا, رات میں 2:30 بجے کے قریب, اور وہ تلاشیاں لینے لگے. اور وہ باہر سے ٹیمز آئیں تلاشی لینے کے لیے. کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے اور کس بات کی تلاشی ہے. تو وہ بہت عجیب تھا ہمارے لیے, بڑی مشکل تھی وہ رات. بعد میں پتا چلا جن کو شک تھا ہم نے کوئی موبائل چھپایا ہوا ہے کہیں سے. تو پھر اس کے بعد تو اور سیکھا میں نے جیل سے یہ کہ اگر آپ کی فیملی سپورٹیو ہو نا, آپ کو پتا ہو کہ آپ حق سچ کے ساتھ کھڑے ہیں, تو آپ کو بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو چھپنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ مشکل ٹائم بھی ہو نا, وہ گزر جاتا ہے. وقت کی جو سب سے خوبصورت بات ہے نا وہ یہ ہے کہ اچھا ہو یا برا وہ گزر جاتا ہے. تو جیل سے ہم نے یہی سیکھا کہ بس امید رکھنی چاہیے, مسلمان کو کبھی امید نہیں چھوڑنی چاہیے. ہمیں ہمیشہ جب بھی ہم کو ڈسارڈ ہوتے تھے نا, تو ہمیں ڈاکٹر صاحبہ کہتی تھی کہ کیوں تمہیں کیا اللہ پہ یقین نہیں رہا, کیا تمہیں اس پہ یقین نہیں ہے کہ جو اللہ ہے کہ وہ انصاف کرے گا اور صحیح وقت آئے گا؟ تو ہم کہتے تھے نہیں. وہ کہتی تھی کیا تمہیں کسی نے بتایا نہیں کہ مایوسی کفر ہے؟ تو تم لوگ کیسے مایوس ہو جاتی ہو کہ اللہ پہ بھروسہ نہیں رہا؟ تو جیل میں ہم نے یہ سیکھا کہ مشکل وقت گزر جاتا ہے, اللہ مدد کرنے والا ہوتا ہے, اور وہ انصاف ضرور کرتا ہے, چاہے دیر سے کرے لیکن ہوتا ضرور ہے نا. میرا پولیگرافک ٹیسٹ ہوا ہے 2 بار نا, تو 2 بار انہوں نے جب ہمارا ہوا تو اس نے مجھ سے ایک سوال پوچھا اس میں کہ اگر آپ کو کسی پیسوں کے بدلے, مطلب اگر آپ کو وہ کہیں کہ جی اتنے پیسوں کے بدلے آپ چھوڑ دیں نا, یہ آپ نقصان بھر دیں تو ہم چھوڑ دیں گے. تو میں نے ان کو کہا میں ان کو 1 روپیہ نہ دوں, میں کیوں دوں ان کو 1 روپیہ جب میں نے کچھ کیا ہی نہیں, میں کیوں دوں؟ اسی طرح ان لوگوں کا میں 1 روپیہ نہ لوں, اپنے بچوں کو حرام کھلاؤں گی تو وہ کل کو صحیح کیسے نکلیں گے نا. تو میں جیسا بھی کھلا سکوں اپنے بچوں کو جائز کھلاؤں گی, کسی کے پیسوں میں مجھے بالکل کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. اللہ, میری امی کہتی ہوتی ہے ہمیشہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیشہ دینے والوں میں رکھے, مانگنے والوں میں نہیں. تو مجھے کسی کے پیسے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میرے بچوں کا جو باپ ہے اس کو اللہ سلامت رکھے ان کے سر پہ. تو خان کے ساتھ جو ہم ہیں نا وہ اپنی وجہ سے ہیں, اپنے لیے ہیں, اپنے بچوں کے لیے, اپنے مستقبل کے لیے ہیں. تو کسی پیسے کی لالچ میں تو کوئی یہ چیز ہم سے نہیں چھین سکتی نا. پیسہ کتنی دیر چلا لیں گے ہم؟ اس ملک کا ٹھیک ہونا ضروری ہے, بڑی دیر سے خراب ہے, اب اس کو ٹھیک ہو جانا چاہیے. پہلے اپنے لیڈر کو باہر نکالنے والے ہیں, اپنے لیڈر کے لیے بولنے والے ہیں. سب سے پہلے تو وہ باہر آئے, اس کو اس کرسی پہ واپس بھیجنا جو اس کا حق ہے, وہ اسی کو سوٹ کرتی ہے, اس کو وہاں پہ ہونا چاہیے. تو اسمبلی میں جانے کا پہلا مقصد یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران احمد خان نیازی ہو. پہلا تو یہ کہ وہ لپسٹک میں نے پہلی دفعہ گجرانوالہ میں لگائی تھی, اور وہاں پہ بھی ساری خواتین میرے پیچھے پڑ گئی تھی کہ اس کا نمبر بتا دو. تو مجھے نہیں پتا تھا کہ مرد حضرات کو بھی اس کے کلر میں ہوگی انٹرسٹ ہوگا. کوئی میک کی ہے کلر مجھے نہیں پتا. میں KPK نہیں گئی تھی, میں اٹک گئی تھی. ایمان طاہر صاحبہ نے اٹک اپنے گھر بلایا تھا, انہوں نے اپنے حلقے کے لوگوں سے ملوانا تھا, تو میں وہاں گئی تھی. اور دوسرا آپ نے میرے سے پوچھا کہ ہم کیا کرنا والے ہیں. ہم خواتین کے لیے, دیکھیں میں نے ابھی بھی سب سے پہلے بات کی کہ عالیہ کے لیے بھی, ڈاکٹر صاحبہ کے لیے بھی, اور بی کے لیے بھی, کہ آپ مردوں کے ساتھ پھر بھی آپ لڑائی لڑیں جو آپ نے لڑنی ہے, خواتین کو اس سے باہر نکال دیں. سب کے گھروں میں مائیں بہنیں بیٹی ہیں, کچھ تو لحاظ شرم رہنے دیں. اور عالیہ کے ہسبینڈ آپ کو پتا ہے کینسر سروائیور ہے, اگر کسی کو نہیں پتا تو میں بتا دوں. اس کے باوجود وہ اتنی شدید گرمی میں, سردی میں, ہر موسم میں اپنی بیوی کے پیچھے جگہ جگہ خوار ہوتے رہے ہیں. اپنے لوگوں کے خاندانوں کو بھی بہت پریشان کر دیا ہے. ایون ڈاکٹر صاحبہ کی ایج کا لحاظ کر لیں, ڈاکٹر صاحبہ پہ آپ نے کچھ 50 پرچہ کیا دہشت گردی کا, ان کی عمر کا لحاظ کر لیں. اور جو باقی لوگ بھی ہیں, ایون جو مفرور بھی ہیں, اس وقت چھپے بھی ہوئے ہیں, مجھے تو ان کے لیے بھی ہے کہ یہ کیسا ملک ہے جب اپنے ملک میں آزادی سے نہیں رہ سکتے. اور کیوں نہیں رہ سکتے؟ اس لیے کیونکہ کسی پارٹی کے سپورٹر ہیں تو آپ کو آزاد رہنے کا بھی حق نہیں ہے, آپ کو چھپنا پڑے گا اس کے لیے بھی. اتنے مطلب میں نے تو ایک دن ہی دیکھا ہے کہ میرے ابو کو وہ کہیں جو لے کر گئے ہیں, تو میرے لیے اتنی
मुश्किल थी वो रात कि मतलब पता नहीं कहाँ ले गए हैं। तो जिनके प्यारे उनसे इतनी देर दूर रहे हैं, जैसे इमरान रियाज खान को 4.5 महीने गायब रखा इन्होंने, हम दुआएं करते थे या अल्लाह मियां वो जिंदा हो बस। अभी जिसका मुराद है, मुराद को क्यों छुपना पड़ा है? उसका अपना मुल्क है, वो उस पे क्यों शक है कि वो एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी नहीं है? उसको आप क्यों जबरदस्ती दहशतगर्द साबित करना चाहते हैं? या बाकी भी जो लोग हैं, अभी जो मिलिट्री कोर्ट्स में लड़के हैं, उन्होंने मतलब आपने उनको 14 महीनों से रखा हुआ है, आप उनको कुछ बता भी नहीं रहे, कुछ कर भी नहीं रहे। उनका भाई सिविलियंस है, उनको आप क्यों इन्वॉल्व होना चाहते हैं? आप उनको क्यों लेकर गए हैं वहां पे? भी आम अदालतों में भेजे ना उनको। मतलब जर्नलिस्ट हैं, उनको पाकिस्तान छोड़ के बाहर भागना पड़ रहा है। जो अरशद शरीफ के साथ हुआ, मतलब जो सोशल मीडिया के साथ आप कर रहे हैं, किसी को तो बख्श दें, आप किसी को भी नहीं छोड़ रहे। मतलब इसके लिए हम तो बोलेंगे ना, मेरा तो मुंह खैर कोई बंद कर सकता ही नहीं है ना। मतलब मैं तो बोलूंगी, मतलब ज्यादती और जुल्म की भी कोई हद है ना, एक लिमिट रखें। हर कोई अगर मुल्क छोड़ के चला जाएगा तो इस मुल्क में किसने रहना है ना? अगर हम ही नहीं रहेंगे तो चल, तो फिर हमारे ही टैक्स के पैसों से रहा है ना। तो फिर जब ये सारी अयाशियां बंद होंगी, जब हम टैक्स ही नहीं देने के लिए रहेंगे इस मुल्क में, तो फिर कैसे गुजारा करेंगे ना? तो थोड़ी इज्जत करें उनकी जो टैक्स दे रहे हैं, मतलब जो अयाशियां करवा रहे हैं उनकी इज्जत करें थोड़ी। अभी हम भी आपको ऐसे ताड़ने मारने लग जाए आके कि जी हमारे लाइफस्टाइल से जेलस हैं और हमें फॉलो करना चाहते हैं। ओ भाई, हम नहीं करना चाहते आपको कॉपी, नहीं आपको फॉलो करना चाहते हैं। ये जो लाइफस्टाइल आपने मेंटेन ही हमारे पैसे से किया हुआ है भाई, उसको क्यों कॉपी और फॉलो करना चाहेंगे? हम तो बस ये कह रहे हैं कि भाई करें अयाशियां हमारे पैसे पे, पर इज्जत भी कर लें भाई हमारी थोड़ी बहुत। मतलब ज्यादा नहीं कर सकते तो खवातीन को ही छोड़ दें कम से कम। ये जो इतने महीनों से रखी हुई है, मतलब 14 महीनों के हमारे रिमांड है ये। ना कोई चलान पेश होता है, ना कुछ रिकॉर्ड लेके आते हैं, बस रिमांड पे रिमांड हो जाते हैं। मतलब किसी को तो बोलना पड़ेगा। हम बोल रहे हैं, बोलते रहेंगे इंशाल्लाह। मैं तो बोलती रहूंगी, मैं तो कहीं नहीं जा रही भाई, इसी मुल्क में हूँ, चारों सुबह के लिए बोलती रहूंगी इंशाल्लाह ताला। देखेंगे, आप देखेंगे सब इंशाल्लाह। याद हो रहे हैं जब मेरा पहला रीअरेस्ट हुआ तो सब लोग काफी डर गए कि ये तो मतलब नहीं छोड़े, ये तो रीअरेस्ट भी कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने मुझे कहा सनम मेरी इतनी एज नहीं है, अगर मैं ये कर सकती होती, क्योंकि हमें पता था जब वो रीअरेस्ट करते थे तो वो थाने लेके जाते थे, फिर वहां फर्शों पे सोना और ये सब। तो उन्होंने कहा लेकिन अगर हम चुप के यहाँ जेलों में बैठ गए ना, हमने अपनी जमानतें रोक ली, तो ये यही चाहते हैं, ये चाहते हैं कि हम अब डर के चुप के जेल में बैठ जाएं, हम बाहर ना निकले, हम बात ना करें। तुम अगर कर सकती हो तो तुमने ये नहीं होने देना। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब आप बताएं कि क्या करना है। उन्होंने कहा तुम अपनी जमानत मत रुकवाना, तुम ये मत कहना कि मतलब मैं मचल के नहीं देती हूँ या मैं वकील नहीं मेरा पेश होता, जमानतें करवाना अगर जमानतें हो रही हो तो। फिर मैंने उसके बाद अपने अब्बू को कहा अब्बू आपने नहीं घबराना, आप जमानत करवाएं, दोबारा गिरफ्तारी होगी ना कोई बात नहीं, हम देखेंगे। जितनी दफा गिरफ्तारी होगी ना, डॉक्टर साहब मैंने कहा जितनी दफा तुम्हें गिरफ्तार करेंगे ना, उतनी बार एक्सपोज होंगे, उतनी बार लोगों के सामने आएगा कि किस तरह पीटीआई को तोड़ने के लिए, उसके लीडर को तोड़ने के लिए इन्होंने औरतों को टारगेट किया, किस तरह उनको जेलों में रखने के लिए इन्होंने फेक केसेस बनाए, इतने लेम एलिगेशन लगाए हम पे। अब सोचिए हम पे चोरी, डकैतियां, दहशतगर्दी और मतनी कत्ल सब कुछ है। मतलब मैंने तो कमर मशानी से असला भी चोरी किया खैर से, और इनके मुताबिक कमर मशानी मियाँ वाली का भी कोई बॉर्डर के साथ लगता एरिया है जहां पे सराइकी बोली जाती है, मगर वो सराइकी बोलने वाले मेरे उर्दू का कोई इंटरव्यू देके इंस्टिगेट हो गए और थाने जाके उन्होंने असला चोरी कर लिया और वो मैं भी असला लेके भाग गई। पता नहीं मतलब ऐसे ऐसे तो एलिगेशन है हम पे। तो आप सोचे हम एक दफा हम थाने में बैठे हुए थे तो उन्होंने आके पूछा कि हम 4 औरतें थी, तो उन्होंने पूछा आप भी पीटीआई, आप भी पीटीआई, आप भी पीटीआई, और एक और खातून हमारे साथ बैठी थी, उनको कहने लगे आप भी पीटीआई। तो वो आगे से ऐसे दोनों हाथ खड़े करके कहती नहीं 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 मैं पीटीआई नहीं, मैं तो 302 में आई हूँ। तो हम इतना हंसे, हमने कहा कि मतलब पीटीआई में होना इतना ही बड़ा कोई गुनाह है कि वो 302 छोटा समझ रही है। मतलब वो जो कत्ल करके आई है उसको लग रहा है कि मेरा ये छोटा गुनाह है, मैं बच सकती हूँ, इन्होंने नहीं बचना। तो मतलब हमने तो ऐसा टाइम देखा, हम इतने ढीठ हम फिर भी नहीं डरे। तो हम मतलब क्योंकि वही फिर कहूँ हमारी मेंटोर बहुत अच्छी थी डॉक्टर साहब, क्योंकि डॉक्टर यास्मीन है, उन जैसी औरत मैंने देखी ही नहीं। वो इतनी बहादुर औरत है, मतलब उन्होंने हमें सही हर चीज में गाइड किया। और फिर वही हुआ, जितनी दफा मेरा रीअरेस्ट किया उतनी दफा एक्सपोज हुए, उतनी दफा सामने आए कि देख लो जी ये आपकी रियासत, ये अब माँ जैसी और बाप जैसी रियासत। लोगों को ये स्टोरी पता भी नहीं है, मतलब ये फिर से तैयार बैठे थे मुझको अरेस्ट करने के लिए। अली अमीन साहब ने ये नहीं देखा कि मेरे सूबे की हैं या नहीं है, मेरा बनता है या नहीं बनता, उन्होंने रेस्क्यू किया, उन्होंने मुझे मेरी फैमिली को सिक्योर किया, उन्होंने हमें केपी हाउस में रखा कि आप यहाँ पे रहें, आप अपने बच्चों के साथ रहें, आपके बच्चों को आपकी जरूरत है, आप अपनी फैमिली के साथ रहें।
مطلب ابھی لوگوں کو بہت ہے کہ میں کے پی ہاؤس میں رہ رہی ہوں، لیکن یہاں پہ میں رہ رہی ہوں کیونکہ انہوں نے مجھے یہاں پہ میری سیفٹی کے لیے رکھا ہوا ہے، کہ تاکہ ان کو پتہ ہے باہر کیا حالات چل رہے ہیں نا. تو مطلب کے پی والوں نے آپ سوچیں یہ رات 2:30 بجے تک جب میں یہاں پہ تھی اور مجھے صبح کورٹ جانا تھا تو زیادہ چانسز یہی تھے کہ مجھے پھر سے باہر اٹھائیں گے یہ نا. تو آپ، میں خیر اب نام تو نہیں لیتی، لیکن ایم این اے اور ایم پی اے بھی یہاں بیٹھے یہ پلاننگ کر رہے تھے کہ اگر یہ دوبارہ اس طرح انہوں نے کوئی کوشش کی ابڈکٹ کرنے کی یا غائب کرنے کی تو ہم نے کس طرح اس کو ریسکیو کرنا ہے، ہم نے کس طرح اس کو وہاں سے نکالنا ہے اور ہم نے کس طرح کے پی ہاؤس پہنچانا ہے. میرے لیے بہت عزت کی بات ہے کہ علی امین صاحب نے مجھے یہاں پہ اپنے صوبے کی مہمان بنا کے رکھا ہوا ہے. یہاں پہ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ میری بیٹی ہیں، آپ میری بہن ہیں، آپ اس کو اپنا گھر سمجھے، جب تک آپ مکمل محفوظ نہیں ہیں آپ یہاں پہ رہیں. انہوں نے مجھے اتنا سپورٹ کیا، میرا بچے اتنے خوش ہیں. میرا محمد تھوڑی دیر بعد آ کے مجھے حق کرتا ہے، دیکھتا ہے میں کہاں بیٹھی ہوئی ہوں، پھر دیکھتا ہے کسی سے مل رہی ہوں تو پھر ان سے مل کے چلا جاتا ہے واپس مجھے دیکھ کے نا. اس سب میں، اس سارے ٹائم میں جو، حالانکہ علی امین صاحب پہ بہت پریشر ہے، دیکھیں سارے صوبے ان کے اگینسٹ ہیں، وفاق ان کے اگینسٹ ہے، ان کو بہت چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں. اس کے باوجود انہوں نے جس طرح یہ خیال رکھا، انہوں نے یہ اپنا فرض سمجھا کہ کسی کی اگر بیٹی ہے یا ماں ہے تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں. اور انہوں نے مجھے یہاں پہ رکھا، انہوں نے وہ لے کے آئے میری فیملی سے، انہوں نے خود بات کی. میرے امی ابو بھی یہاں پہ تھے، شروع میں تو تھے وہ، پھر ایک دن رہے. تو میں ان کی اتنی شکر گزار ہوں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. ان کی وجہ سے میرے بچے میرے ساتھ ہیں آج، تو میں تو یہ ان کی فیور بھول ہی نہیں سکتی کبھی.